السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب دکھائیں گے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تقریباً 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق آپ کی پیدائش کے سال کو عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال سے مطابقت دی جاتی ہے، جس کا نام یمن کے بادشاہ ابراہہ کی مکہ کی ناکام تباہی کے بعد رکھا گیا۔ یہ روایات سے آتا ہے، لہٰذا ہم روایات سے گریز کریں گے اور صرف تاریخی چیزوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ پیغمبر محمد کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، جو کہ مکہ کے ممتاز خاندانوں میں سے ایک تھا۔ آپ کے والد عبداللہ مکہ کے سردار عبد المطلب ابن ہاشم کے بیٹے تھے، اور آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کی پیدائش سے چند ماہ قبل آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ 6 سال کے تھے، آپ کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد اور والدہ کے انتقال کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں گئے، لیکن چند سال بعد وہ بھی انتقال فرما گئے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کی دیکھ بھال میں پلے بڑھے اور ایک اچھے سوداگر بنے۔ عبداللہ اور ابو طالب کے علاوہ عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، جن میں سے 2 کا ذکر اس چارٹ میں کیا گیا ہے، حمزہ اور العباس۔ حمزہ نے جنگ بدر میں مشرکین کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے جنگ احد میں بھی حصہ لیا، جس میں حبشی غلام وحشی ابن حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اور العباس ایک امیر تاجر، جس نے اسلام کے ابتدائی سالوں میں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ العباس کی اولاد نے 750 عیسوی میں عباسی خاندان کی بنیاد رکھی۔ عبد المطلب سے پہلے ہاشم آتے ہیں، جو نبی کریم کے پردادا تھے۔ اسی نام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کہلاتا ہے۔ ہاشم سے پہلے عبد مناف آتے ہیں، جن کی اولاد میں سے عرب کے 3 بڑے خاندان بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو عباس تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ اگر ہم عبد مناف سے 7 پشتے پیچھے جائیں تو ہم دیکھیں گے وہ فہر ابن ملک کی اولاد سے ہیں، جو قبیلہ قریش کے آباء و اجداد تھے۔ اگر ہم مزید 9 پشتے پیچھے جائیں تو عدنان آتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں۔ روایتی طور پر قبیلہ قریش عدنان کی اولاد سے تھے۔ عدنانی اصل میں عرب نہیں تھے، بلکہ 6 صدی قبل مسیح میں جب بابلیوں نے ان کی سابقہ سلطنت کو تباہ کر دیا تو انہیں جنوب کی طرف جزیرہ نما عرب میں دھکیل دیا۔ روایات کے مطابق عدنانی عرب پیغمبر ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، جبکہ یہود پیغمبر ابراہیم کے چھوٹے بیٹے اسحاق کی نسل میں سے ہیں۔ اسماعیل اور اسحاق دونوں کو نبی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت کو ابراہیمی مذہب بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسماعیل کی والدہ ہاجرہ کا تعلق مصر سے تھا، جبکہ پیغمبر اسحاق کی والدہ سارہ تھی۔ سارہ ابراہیم کی طرح اصل میں میسوپوٹیمیا سے تھی، لیکن یہ روایات پر مبنی ہے۔ عدنان سے اسماعیل تک کئی نسلیں ہیں۔ پیغمبر ابراہیم کی اولاد میں سے لاتعداد انبیاء اور رسول آئے۔ چلیے اب واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام ختیجہ تھا، جن کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ ختیجہ کی وفات تک آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے سے پہلے ختیجہ ایک امیر خاتون اور سوداگر تھیں۔ ختیجہ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ ایک بیٹا آپ کی بیوی ماریہ سے تھا۔ تینوں بیٹے تو چھوٹی عمر میں ہی انتقال فرما گئے، لیکن چاروں بیٹیاں جوانی تک زندہ رہیں۔ ان میں سے 2 بیٹیوں
رقیہ اور ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان سے ہوئی اور چھوٹی بیٹی فاطمہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ علی ابن ابی طالب سے ہوئی۔ شیعہ مسلمانوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختیجہ کی بیٹی صرف فاطمہ ہی تھی۔ اس روایت کے مطابق دوسری بیٹیاں دراصل ختیجہ کی بہن کی اولاد تھیں اور انہیں گود لیا گیا تھا، لیکن تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل صرف فاطمہ سے ہی چلی، جو کہ آج سید کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فاطمہ اور علی کے دو بیٹے تھے، الحسن اور الحسین۔ شیعہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو امام کہتے ہیں، اور خاص طور پر 12 امام شیعوں میں 12 امام ایسے ہیں جو قابل احترام ہیں۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور چوتھے خلیفہ علی ہیں، دوسرے علی کے بڑے بیٹے الحسن ہیں جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا، اور تیسرے علی کے چھوٹے بیٹے الحسین ہیں جنہیں کربلا کے سانے میں شہید کیا گیا۔ امامت کا سلسلہ کربلا سے زندہ بچ جانے والے الحسین کے بیٹے علی زین العابدین کے ذریعے 5ویں امام تک جاری رہا، جہاں ایک جنگجو اور امویوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہونے والے زید اور ان کے بھائی محمد الباقر کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ شیعہ اس وقت انہیں یہ نہیں کہا جاتا تھا، دو گروہ میں بٹ گئے، ایک محمد باقر کے پیروکار اور دوسرے زیدی۔ زیدی اپنے اماموں کے ساتھ امامت کو لے کر چلے، جن میں مراکش کے ادرائیسی امام بھی شامل ہیں۔ 7ویں امام پر محمد باقر کے پیروکاروں میں ایک اور تقسیم ہو گئی۔ اسماعیل جعفر الصادق کے بیٹے اور وارث ان سے پہلے وفات پا گئے، چنانچہ شیعہ اختلاف میں بٹ گئے۔ بعض کا خیال تھا کہ اگلا امام ہی اگلا امام ہے، خواہ وہ مر گیا ہو۔ اسماعیلی شیعوں نے اسماعیل کو جعفر الصادق کا وارث اور 7واں امام تسلیم کیا۔ 900 سے 1200 عیسوی تک مصر پر حکومت کرنے والے فاطمی خلفاء اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ اسماعیلی شیعوں کی نظاری شاخ کے جدید دور کے امام آغا خان ہیں، جبکہ 12 امام شیعوں نے موسیٰ الکاظم کو جعفر الصادق کا وارث اور 7واں امام تسلیم کیا۔ ان کی امامت کا سلسلہ محمد المہدی تک جاری رہا۔ الحسن کی اولاد میں سے مراکش کے ادرائیس اول نے ادرائیس خاندان کی بنیاد رکھی، جس نے 788 سے 974 عیسوی تک حکومت کی، اور سلیمان اول نے سلیمان خاندان کی بنیاد رکھی۔ اردن کے شاہی ہاشمی خاندان کا دعویٰ ہے کہ وہ حسن کی اولاد سے ہیں۔ طبرستان کے زیدی علوی خاندان نے بھی الحسن کے بیٹے زید کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن شیعہ دراصل اسلام کی 2 اہم شاخوں میں سے چھوٹی شاخ ہیں۔ سب سے بڑی شاخ سنی ہے۔ سنی مسلمانوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی خلفائے راشدین نے کی، جن میں سے پہلے 2 ان کے قریبی ساتھی ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ 2 ان کے سسر بھی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی بیوی ختیجہ کی وفات کے بعد ان کی بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ دوسرے مذاہب کے بانیوں کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روحانی رہنما اور سیاسی رہنما دونوں تھے۔ خلیفہ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر جانشین ہوئے۔ جب دوسرے خلیفہ عمر کی شہادت ہو گئی تو اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے 6 افراد کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ منتخب شخص عثمان ابن عفان تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں ایک ہی آباء و اجداد سے تھے۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کی شہادت کے بعد پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں مسلمانوں نے علی ابن ابی طالب کو چوتھا خلیفہ منتخب کیا، جس کی مخالفت بنو امیہ سے معاویہ ابن ابی سفیان نے کی۔ بالآخر علی کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بیٹے الحسن کو خلیفہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔
لیکن الحسن نے خود خلافت کو چھوڑ دیا اور معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بنو امیہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں بنو امیہ کا دور حکومت شروع ہوا، جس میں خلیفہ کا لقب اگلے 90 سال تک اموی خاندان کے پاس رہا۔ پھر 750 میں ایک اور خانہ جنگی کے بعد خلیفہ کا لقب ایک نئے خاندان بنو عباس کے پاس چلا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس کی اولاد میں سے تھے، اور اسی وجہ سے بنو ہاشم کے افراد بھی تھے۔ عباسیوں کے دور میں اسلام نے سنہری دور کا تجربہ کیا۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پیٹریون پر چینل کی مدد کر کے اس طرح کے مواد کو ممکن بنانے میں مدد کریں۔ شکریہ۔